الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، آپ جو مانگیں گے فوراً سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ آج کا روحانی وظیفہ محرم الحرام کے چاند کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام عمل یا کوئی عام وظیفہ نہیں، بہت ہی خاص ترین ہے اور سال کے اسلامی سال کے پہلے مہینے کے چاند کا عمل ہے، اور اس عمل کو جیسے ہی آپ کریں گے اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سے شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، آپ نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ محرم الحرام جسے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسی بابرکت مہینے سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے، رب کریم نے ہمیں اسلامی سال کے اس پہلے مہینے میں ہی اجر و ثواب حاصل کرنے کے کثیر مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے محرم الحرام کے چاند کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے اور محرم الحرام کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنا شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک اس مہینے میں بہت زیادہ خیر و عافیت عطا فرماتا ہے اور عبادت کرنے والے کو بہت زیادہ اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی رکھا اور انبیاء کرام نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ اب اگر آپ کے بہت سے روزے مس ہو گئے ہیں رمضان المبارک کے، تو آپ یکم محرم الحرام سے روزے رکھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ برکات آئی ہیں، اور محرم الحرام میں اللہ پاک صبر کرنے والے کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان، مال، اولاد، بھوک، پیاس، خوف اور طعنے بازی جیسی سب آزمائشیں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھانجوں اور بھتیجوں کو شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کو تکلیف دی گئی، آپ کے خاندان والوں کو ستایا گیا، مگر پھر بھی آپ ان تمام آزمائشوں میں سرخرو رہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا ہم پر کبھی ایسی مصیبتیں نازل ہو جائیں تو کیا ہم صبر کریں گے؟ ہمارے اوپر تو تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ہم اس پر بھی صبر نہیں کرتے، ہائے ہائے کا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدارا صبر کیجئے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ آ چکا ہے، اور اس صبر کے مہینے میں اگر کوئی مزید صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ محرم کا چاند دیکھتے ہی جو کوئی یہ عمل کر لیتا ہے اور محرم کے چاند کی طرف دیکھ کر اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو پورا سال وہ بیٹھ کر کھائے گا، پورا سال اسے خوشحالیاں نصیب ہو جائیں گی، اور اگر ہاتھ اٹھائے گا اپنی کوئی بھی حاجت مانگے گا تو اس کی وہ حاجت بھی بر آئے گی۔ اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا، پورا سال کا رزق کا انتظام فرما دے گا۔ اب پورے سال کا رزق کا انتظام فرمانا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے آپ کو بہت سی جدوجہد کرنی ہوگی۔ وہ جدوجہد آپ کو کس طرح سے کرنی ہوگی؟
تو بہت ہی آسان سا عمل آج کا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اور صرف 313 مرتبہ جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں. آپ نے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کر لینا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک اور بات کہ اگر آپ چاند کو نہ دیکھ سکیں بادلوں کی وجہ سے یا کسی نظر کی کمزوری کی وجہ سے، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. چاند کو دیکھنا ضروری نہیں، صرف یہ ہے کہ چاند رات کو ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ کوئی کھانا ہو، عام سا کھانا بھی ہو جائے. آپ نے اس پر حضرت امام حسین اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ان کی روح پرفتوح کو پیش کر دینا ہے. اس طرح سے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میں نے جو بسم اللہ شریف پڑھا اور درود پاک پڑھا، اس کا ثواب میں حضرت امام حسین اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے سب کی روح کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما، اور ان کے وسیلے سے مجھے بے شمار اجر نصیب فرما، ان کے وسیلے سے مجھے برکتیں، رفعتیں، رحمتیں نصیب فرما، رزق میں خوشحالیاں نصیب فرما، اور میری فلاں حاجت کو پورا کر دے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی حاجتوں، مرادوں کو پورا کر دے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے. میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، انشاءاللہ العزیز محرم کی 1 تاریخ کو بہت بڑی محافل کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پر آپ کے لیے دعائیں کروائی جائیں گی، آپ کے لیے حاجتیں مانگی جائیں گی، آپ کی تمام خواہشوں کے لیے دعا کی جائے گی. تو اپنا نام کمنٹ میں جو میسج کرے گا صرف انہی کے لیے دعا کی جائے گی، اور جو نہیں کرے گا ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی. آپ لوگ ضرور اپنا نام شامل کروائیں اور ساتھ میں درود پاک ضرور پڑھیں. اور محرم الحرام شروع ہونے والا ہے تو کلمہ طیبہ کا ورد بھی شروع کر دیں. آپ نے 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کرنا ہے، تو آپ کا نام دعا میں خصوصی شامل کر لیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.